بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ایک گزری ہے پہلے، کہ جس میں انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں وہ وفات کے وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے ایک راز کی بات چھپائے رکھی ہے، آج میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو نا، اگر یہ لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جگہ پر دوسرے لوگ لے آئیں گے، دوسری قوم لے آئیں گے، دوسری مخلوق لے آئیں گے، پھر وہ گناہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، وہ کتنی پیاری حدیث ہے ابو ایوب انصاری کی۔ وہ دل کو سکون مل جاتا ہے، امید کی کرن دل کے اندر اٹھ جاتی ہے اس حدیث کو سن کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی غفاریت بھی تو ایسے ہی ثابت ہوگی نا، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ بھی تو ایسے ہی ثابت ہوگی نا۔ اور پھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے سارے صحابہ کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ ان کی حدیث بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، بہت کم روایتیں ملتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت کم روایتیں ملتی ہیں، بہت کم روایتیں۔ لیکن یہاں استغفار گناہوں کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ملتی ہے۔ ایسا جلیل القدر صحابی ہے کہ جو کل قیامت والے دن بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے گا۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا حق میں ادا نہیں کر سکا، اس کا حق آخرت میں دلواؤں گا، اور آخرت میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزان عدل میں پیش کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، ساری چیزوں کا علم ہونے کے باوجود بھی ابو بکر صدیق کی دیکھو عظمت، اللہ تعالیٰ کی جتنا بھی جلال ہوتا ہے وہ سارا کا سارا رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ خیر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہی استغفار کے حوالے سے، گناہوں کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرة۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گناہ کر کے استغفار کرے، یعنی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جائے، اور سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کر لے، تو آپ صلی اللہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ اگر 70 مرتبہ وہی گناہ دوبارہ بھی کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن ہر مرتبہ گناہ کے بعد اسی طرح توبہ کی جس طرح پہلی مرتبہ توبہ کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور ترمذی ابو داؤد دونوں میں ملتی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے۔ دیکھیں تو صحیح کیسی پیاری حدیث ہے۔ میں نے کہا نا کہ انسان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، یہ تو قرآن کی آیت بھی اس پر دال ہے نا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، کہ میرے وہ بندے بندیاں جو گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے اور جنہوں نے نافرمانیاں کر لی، پھر اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو میں انہیں عذاب دوں گا۔
کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، اور لیکن اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دوسری آیت ہے نا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے نا، پھر وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہ پر توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے ان کے گناہ معاف کرنے والا، میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی غفاریت والی صفت رکھی ہی اپنے نیک بندوں کے لیے ہے، اپنے ایمان والے بندوں کے لیے۔ کافر تو کافر ہے، اس نے تو ویسے ہی جہنم میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔